کیونکہ جب آپ اسلام آباد کی بات کرتے ہیں تو بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد کم سے کم اسلام آباد راولپنڈی ہمارا جو فیڈرل کیپٹل ہے، میڈیا اسٹڈیز کا جو ہمارا ڈسپلن ہے اس کے اندر اٹس وے ہیڈ آف اٹس نیئرسٹ کمپٹیشن. اگر آپ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو اڈیپٹ کرنے میں، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو سیکھنے میں اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اپنے بچوں کو سکھانے میں دیر کریں گے تو آپ دنیا کی اس دوڑ میں بہت پیچھے رہ جائیں گے جہاں پر انفارچونیٹلی بہت سارے ممالک ہم سے پہلے ہی بہت آگے پہنچ چکے ہیں. میٹاورس از دا فیوچر. آج آپ دیکھیے NFT کو دیکھ لیجئے، آپ ڈیجیٹل آرٹ کو دیکھ لیجئے، آپ ڈیجیٹل کرنسیز کو دیکھ لیجئے، ایون آپ ڈیجیٹل پوری کی پوری جو ایک ڈیجیٹل ورلڈ کریٹ کیا گیا ہے جس کے اندر لوگ اب باقاعدہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں. سو میٹاورس تو ایک ایسا فیوچر ہے کہ آپ اسے نظریں جو ہے وہ چرا نہیں سکتے ہیں. پیسن کے لیے جو ہے وہ کوئی کام سیکھیں اور پیسہ کمائیں، ضرور کمائیں، پیسہ وقت کی ضرورت ہے، لیکن یہ صرف آپ کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے زندگی کی. اگر آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں تو آپ ایک اچھے انجینئر، اچھے ڈاکٹر، اچھے سائنٹسٹ، اچھے اینکر پرسن، آپ کچھ بھی ہو جائیں، اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو یہ ساری کی ساری فیلڈز میں آپ برائی ہی پیدا کریں گے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو رائز اینڈ شائن ود بحریہ. دس از یور ہوسٹ زری اکبر اور میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے. خواتین و حضرات، ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں ڈیجیٹل میڈیا کے ایولیوشن کے ساتھ ساتھ یہ بھی نوٹ کیا کہ ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں. اس ڈیجیٹل میڈیا کی چینج کو، ریولیوشن کو آج ہم نے ڈسکس کرنے کے لیے دعوت دی ہے مسٹر عابد علی بٹ کو، ہو از دی سینئر لیکچرر اینڈ کلسٹر ہیڈ آف ٹیلی ویژن اینڈ براڈ کاسٹنگ میڈیا ڈپارٹمنٹ اینڈ از ایسوسیٹڈ ود بحریہ یونیورسٹی فرام دی لاسٹ 3 years اینڈ آلسو 7 times gold medalist. السلام علیکم سر. Thank you so much for inviting me. Sir, how are you? Alhamdulillah, thank you so much. Achha sir, I'll start the conversation with the very basic question of your early education and how did you feel like growing up? ارلی ایجوکیشن میرا آبائی تعلق جو ہے وہ گجرات سے ہے. گجرات شہر میں ہی میری جو ہے وہ اسکولنگ اور کالج کی تمام تعلیم میں نے وہیں سے حاصل کی ہے. اس کے بعد جتنی بھی ہائر ایجوکیشن ہے یونیورسٹی میں وہ میں نے لاہور سے حاصل کیا ہے. میری تمام تر ڈگریز جو ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ہیں. اینڈ آفٹر دیٹ آئی ورک فار 2 ریپیوٹیڈ یونیورسٹیز ان لاہور، اور بحریہ یونیورسٹی جو ہے وہ میرا تیسرا اسٹاپ ہے. بحریہ یونیورسٹی میں نے اسلام آباد میں گزشتہ پچھلے 3 سال سے جو ہے وہ میں کام کر رہا ہوں. اینڈ اٹس بین امیزنگ، اٹس بین فنامنل. بس ابھی تک کا تو یہی سفر ہے، ابھی آگے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. سر عابد صاحب، what made you choose بحریہ یونیورسٹی؟ ایکچولی بحریہ یونیورسٹی سے پہلے میرا ڈیسیژن اسلام آباد چوز کرنے کا تھا. وین آئی فائنلی ڈیسائیڈیڈ ٹو موو فرام لاہور آفٹر 10 years تو اور اسلام آباد میں نے آنے کا فیصلہ کیا. تو اسلام آباد آنے کے بعد مجھے کہاں جانا تھا یہ کوئی بہت مشکل فیصلہ نہیں تھا میرے لیے. اٹ واز ایکچولی اے نو برینر، کیونکہ جب آپ اسلام آباد کی بات کرتے ہیں تو بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد کم سے کم اسلام آباد راولپنڈی ہمارا جو فیڈرل کیپٹل ہے، میڈیا اسٹڈیز کا جو ہمارا ڈسپلن ہے اس کے اندر اٹس وے ہیڈ آف اٹس نیئرسٹ کمپٹیشن. تو میرے خیال میں کوئی دوسرا آپشن تھا نہیں میرے پاس اسلام آباد میں. اگر مجھے ڈپارٹمنٹ آف میڈیا اسٹڈیز کی بات کریں یا میڈیا اسٹڈیز کے ڈسپلن کی بات کریں تو بحریہ یونیورسٹی واز ون اینڈ اونلی آپشن. رائٹ. اچھا عابد صاحب، آپ نے ابھی بات کی کہ آپ لاہور سے موو کر کے اسلام آباد آئے تھے. سو اگر ہم لاہور کے کلچر کو یا اس کے ماحول کو دیکھیں دین اسلام آباد کو دیکھیں تو بہت زیادہ ایک ڈراسٹک چینج ایک دم سے فیل ہوتا ہے. تو آپ کے لیے وہ چینج کیسا تھا؟ بہت مشکل تھا، اینڈ آئی ایم اسٹل ٹرائنگ ٹو لیو ود دیٹ. ایسا کوئی بھی فرد جو اتنا لمبا عرصہ تک لاہور میں یا پھر جو ہمارا سینٹرل پنجاب کا ایک کلچر ہے اس کے ساتھ زندگی گزار کے آیا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. میں نے یہاں آنے کے بعد جو سب سے بڑی تبدیلی دیکھی ہے، یہاں پر دیر از ویرائٹی آف کلچرس. لاہور میں آپ کو پنجاب کا یا پھر کسی حد تک جنوبی پنجاب کہہ لیں آپ، سینٹرل پنجاب اور جنوبی پنجاب، یہ رنگ ذرا زیادہ آپ کو واضح وہاں پر نظر آتے ہیں. اسلام آباد چونکہ فیڈرل کیپٹل ہے تو یہاں پر آپ کو پورے پاکستان کے رنگ نظر آتے ہیں. اسپیسیفکلی یہاں پر چونکہ بارڈرز ہمارے KPK کے ساتھ بھی ہیں اسلام آباد میں، تو پشتون کلچر بہت زیادہ ہے یہاں پر. پھر سندھ اور کراچی کے بہت زیادہ اسٹوڈنٹس میں نے یہاں پر دیکھے ہیں، جو کہ عمومی طور پر لاہور میں اتنا کلچر نہیں ہے کہ وہاں پر دوسرے صوبوں سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آ رہے ہوں. پھر یہاں پر گلگت بلتستان، ایون چترال اور اسکردو کے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ میں نے دیکھے ہیں. تو یہاں پر اسٹوڈنٹس کی ویرائٹی وین اٹ کمز ٹو دیئر بیک گراؤنڈ وہ بہت زیادہ ہے. جہاں تک اسٹوڈنٹس کے اوور آل مزاج کی بات ہے وہ بھی بہت مختلف ہے. لاہور کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ میں اکثر کلاسز میں بھی اگزامپل دیتا ہوں، وہ ایک ڈفرینٹ قسم کا اسٹوڈنٹ ہے، بہت زیادہ وائبرنٹ اسٹوڈنٹ ہے ان ٹرمز آف دیئر پریزنس آن کیمپس. اسلام آباد کے اسٹوڈنٹ ذرا اس معاملے میں تھوڑے سے ان سے پیچھے ہیں. اسلام آباد کا جو کلچر ہے وہ ذرا مجھے لگتا ہے کہ ابھی لاہور کی نسبت اتنا وائبرنٹ نہیں ہے، تو اسٹوڈنٹس جو ہیں آن کیمپس ان کی جو پریزنس ہے وہ اتنی فیل نہیں ہوتی.
اٹس اے چینج, آئی ایم اسٹل ٹرائنگ ٹو ایڈجسٹ ود دس چینج, لیکن it's been fun 3 years. We can say it's one of your good experiences. Yes, definitely. It's been one of the most learning experiences for me, کیونکہ میں نے اسلام آباد میں آنے کے بعد ڈسپلن آف میڈیا اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے بہت ساری جو ہماری کلچرل بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو ڈائیورسٹی آتی ہے, جو ڈفرینٹ ایریاز سے اسٹوڈنٹس آئے ہوتے ہیں وہ کس طرح سے سوچ رہے ہیں, ان کے ورک ایتھکس کیا ہیں, مجھے یہ سیکھنے کا جو ہے وہ بہت موقع ملا ہے. پھر آبویسلی جو ہمارے فیلو کلیگز ہیں وہ بھی, ان میں بھی ایک بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے ہمارے یہاں پر بحریہ یونیورسٹی میں, تو اٹس بین اے گریٹ ایکسپیرینس فار می سو فار. دیٹس ویری نائس. اچھا عابد صاحب, ابھی ہم نے جیسے اپنے انٹرو کے اندر بات کی ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا نے پاکستان کو جو ہے بہت چیزوں کے اندر ایوالو کیا اور بہت سے ہم نے چینجز بھی دیکھی ہیں. تو آپ کے لیے ایز اے پرسن, اگر پرسنل ایکسپیرینس دیکھا جائے تو آپ کے لیے ڈیجیٹل میڈیا کیا ہے؟ میرے خیال میں ڈیجیٹل میڈیا کو لے کر ہمارے پورے معاشرے کو ہی اسپیسیفکلی اسٹوڈنٹس کو ایجوکیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دنیا جو ہے وہ ہم سے بہت سال پہلے سے ڈیجیٹلائز ہو چکی ہے, اور دنیا جو ہے وہ اب تو میٹاورس تک جا پہنچ چکی ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں آج بھی تقریباً 2/3 آبادی کے پاس انٹرنیٹ کی ہی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے. صرف 1/3 آبادی آج تک پاکستان میں جو ہے وہ انٹرنیٹ تک ایکسیس رکھتی ہے, اور وہ بھی ایسا انٹرنیٹ نہیں ہے جو کہ شاید ان کو باقی دنیا کے ساتھ جو ہے وہ قدم کے ساتھ قدم ملا کر کام کرنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کر سکے یا سپورٹ کر سکے. جہاں تک آپ نے ڈیجیٹل میڈیا کی بات کی ہے, صرف میڈیا کے پلیٹ فارمز ہی نہیں, ہماری آپ کوئی فیلڈ اٹھا کر دیکھ لیجئے, وہ اس وقت ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی ہی مرہون منت چل رہی ہے. آپ کا بینکنگ کا سیکٹر ہو, آپ کی پیمنٹس ہوں, آپ کا ایون ایجوکیشن کا سیکٹر. اب تو جس طرح سے آپ نے دیکھا کووڈ نے ہمیں ہٹ کیا, اور جس طرح سے ہمیں فوری طور پر ایک آن لائن لرننگ کی طرف جو ہے وہ شفٹ کرنا پڑا پوری دنیا کو, تو فیوچر تو آپ کی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہی کا ہے. اگر آپ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو اڈیپٹ کرنے میں, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو سیکھنے میں اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اپنے بچوں کو سکھانے میں دیر کریں گے, تو آپ دنیا کی اس دوڑ میں بہت پیچھے رہ جائیں گے جہاں پر انفارچونیٹلی بہت سارے ممالک ہم سے پہلے ہی بہت آگے پہنچ چکے ہیں. بالکل صحیح. تو ابھی ہم لوگ اگر ہم پاکستان کو کمپیئر کرتے ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ, تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بہت سے لوپ ہولز ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے کہ اس کو اسٹرکچر کیا جا سکے ایز این آئیڈیلسٹ سوسائٹی؟ آئیڈیلسٹ سوسائٹی تو خیر شاید ایک بہت دور کا اسٹیپ ہوگا, وہاں تک پہنچنے میں تو ہمیں شاید جو ہے وہ بہت وقت لگے گا. لیکن اگر ہم اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کر چاہیں, پریکٹیکلی ہم اس کو دیکھیں پریکٹیکلی, تو اسٹیپ بائی اسٹیپ سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو پیٹرنائز کرنا ہوگا. حکومتی سطح پر, ہماری ریاست کی سطح پر ہمیں اس چیز کو اپنے نوجوانوں کے لیے بھی, اپنی عام عوام کے لیے بھی اس چیز کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ دنیا جو جس ٹیکنالوجی کے ساتھ موو کر رہی ہے, ہمارا اس کے بغیر گزارا ممکن نہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. پاکستان 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, دنیا کا 5واں 6واں سب سے بڑا ملک ہے, اور ہمارے ملک میں آج تک ایک بھی انٹرنیشنل آن لائن پیمنٹ کا کوئی پلیٹ فارم موجود نہیں ہے. یعنی ہم باقی پوری کی پوری دنیا سے ہماری جو تاجر برادری ہے, ہمارا جو ینگ انٹرپرینیور ہے, ہمارا جو ڈیجیٹل فری لانسر ہے, وہ کٹ کے رہ گیا ہے, کیونکہ وہ ان کے ساتھ فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہی نہیں کر سکتا. دنیا میں آپ دیکھیں پے پال ہے, بہت ساری, ایون چائنا کے اندر جو ہے وہ آپ کا وی شیئر ہے, بہت ساری ایسی ٹیکنالوجیز موجود ہیں. ہمارے پاس دا موسٹ بیسک ونز ہمارے پاس ابھی تک وہ بھی نہیں ہے. جہاں تک بات ایک ڈیجیٹل میڈیا کے اس پرسپیکٹو کی ہے, بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ایک غلط فہمی یہ ضرور پائی جاتی ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا از ایکول ٹو سوشل میڈیا. سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا کی ایک برانچ ہے, ایک سب برانچ ضرور ہے, لیکن اٹس ناٹ دی انٹائر ڈیجیٹل میڈیا. ڈیجیٹل میڈیا کا جو اسپیکٹرم ہے, ڈیجیٹل میڈیا کا جو اسکوپ ہے, وہ بہت وسیع ہے. وہ ورچوئل ریالٹی تک بھی جاتا ہے, وہ میٹاورس تک بھی جاتا ہے, وہ ڈیجیٹل کرنسیز تک بھی جاتا ہے, وہ ڈیجیٹل بینکنگ تک بھی جاتا ہے. تو سوشل میڈیا, کچھ میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں جو ہم کمیونیکیشن کے لیے یا سوشل میڈیا کانٹینٹ شیئرنگ کے لیے استعمال کریں. آبویسلی وہ بھی ڈیجیٹل میڈیا ہی کی وجہ سے ممکن ہو پائے ہیں. لیکن یہ سمجھنا کہ ڈیجیٹل میڈیا کتنا امپورٹنٹ ہے اور ڈیجیٹل میڈیا کے بغیر فیوچر کا تصور جو ہے وہ ممکن نہیں ہے, یہ میرے خیال میں ہماری اتھارٹیز کو بھی, پھر ہمارے تعلیمی اداروں کو بھی, ہمارے ٹیکنیکل اداروں کو بھی, اور الٹیمیٹلی پھر ہماری جنرل پبلک کو سمجھنا بہت ضروری ہے. رائٹ. تو اگر اسی چیز کو اگر ہم مزید کنٹینیو کریں تو وی آل نو دیٹ یو ہیو وان گولڈ میڈلس 7 times, ٹھیک ہے, اینڈ اٹس ون آف دی ہائیسٹ اچیومنٹس ان اینی ونس لائف. تو آپ کو ایز اے پرسن کیا لگتا ہے کہ اگر آپ کو اس چیز کو چینج کروانا ہو یا انٹروڈیوس کرانا ہو, ہمارے یوتھ کو ایجوکیٹ کرانا ہو, سو وٹ وڈ یو ڈو, وٹ وڈ بی یور اسٹیپ؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاؤں. میں اکثر اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی کلاس میں یہ چیز ضرور ڈسکس کرتا ہوں کہ پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, جو کرنٹ ایجوکیشن سسٹم ہے, اٹس ویری ایزی ٹو کریک.
اس ایجوکیشن سسٹم کو ماسٹر کرنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. اٹس انفارچونیٹ کہ ہم بہت ساری چیزوں میں بھی بہت پیچھے ہیں, اسٹارٹنگ ود دا سلیبس. جو چیزیں انفارچونیٹلی ہم اپنے ہائر ایجوکیشن اداروں میں اور میجورٹی آف انسٹیٹیوشنز یہی کر رہے ہیں, جو پڑھائی جا رہی ہیں بچوں کو, وہ اتنی اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے. ہمیں سب سے پہلے اس کانٹینٹ کو ٹھیک کرنا ہے جو بچوں کو ڈیلیور کیا جا رہا ہے. ونس دیٹ کانٹینٹ از سیٹ, اس کانٹینٹ کے بارے میں ہم لوگ ایک یونانیمس ڈیسیژن پر پہنچیں کہ ہم نے آنے والے بچوں کو آج کے لیے تیار نہیں کرنا, ہم نے ان کو آنے والے 5 سال کے لیے تیار کرنا ہے یا 10 سال کے لیے تیار کرنا ہے, جب وہ فیلڈ میں جا کر کام کر رہے ہوں گے. یہ بڑا ضروری ہے. تو میرے خیال میں جو ہمارے اینڈ کے اوپر جو بات بنتی ہے, ہمیں سب سے پہلے تو اس کانٹینٹ کو اپ گریڈ کرنا ہے, اپ ڈیٹ کرنا ہے باقی دنیا کے ساتھ. ایسے کورسز آفر کرنے ہیں بچوں کو ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کے اندر جو ان کو تیار کریں مارکیٹ کے ان چیلنجز کے لیے جو کہ کل کو ڈگری مکمل ہونے کے بعد فیلڈ میں جا کر انہیں فیس کرنے ہیں. جن کنٹمپریریز کے ساتھ جا کر ان لوگوں کو کام کرنا ہے, ہمیں ان کو اسکلفل بنانے کی ضرورت ہے. تو یہ تو میرے خیال میں سب سے پہلا اسٹیپ ہے. دوسرا, ہمیں اس سارے کے سارے سسٹم کو بہت زیادہ اشد ضرورت ہے ریگولرائز کرنے کی. ہمارے ریگولیٹرز موجود ہیں, لیکن انفارچونیٹلی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ابھی بھی اس ریگولیشن کے پروسیس سے, جیسے آپ نے لوپ ہولز کا ذکر کیا, وہ ان میں سے نکل جاتی ہیں. الٹیمیٹلی وی ہیو سو مینی گریجویٹس اینڈ سو لٹل نالج اینڈ سو لٹل پروفیشنل ایکسپرٹیز ایٹ دیئر ہینڈس. یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم صرف گریجویٹس ہو آر جسٹ ہولڈنگ اے پیس آف پیپر کہ یہ میرے پاس ایک ڈگری ہے, وہ پروڈیوس نہ کریں, بلکہ ہم ٹیکنیکلی ساؤنڈ اور ایکڈیمکلی ساؤنڈ گریجویٹس کو تیار کر کے مارکیٹ میں بھیجیں جو کہ ایکچولی جا کے کوئی ڈفرینس کریٹ کر سکیں. ہمارا مین فوکس جو ہے وہ ڈگری کے بجائے ان کے اسکلس کے اوپر ہونا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. ڈگری جو ہے وہ اسی صورت میں ان کے کام آ سکے گی, ان کی ایکڈیمک یا تھیوریٹیکل نالج اسی صورت میں ان کے کام آ سکے گا جب ہم ان کو اس نالج کو, اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن اور فیلڈ میں جا کر وہ اس کو کہاں پر جا کر اپلائی کر سکتے ہیں. وہ جب تک ہم نہیں سکھاتے ہیں, وہ جتنی دیر تک آپ سمجھ لیجیے کہ اپلائیڈ سائنسز ساتھ میں نہیں چلیں گی, اتنی دیر تک تھیوری کا نالج ان کے کسی کام نہیں آئے گا. اچھا عابد صاحب, یہ تو تھوڑی بہت ہوگی ڈیجیٹل میڈیا سے ریلیٹڈ بات. اب میں بالکل لائٹر موڈ پہ کویشچن کروں گی کہ گروئنگ اپ ان 80s اور 90s وی ہیو سین, ہم لوگوں نے جنون, وائٹل سائنس اور اس طرح کے ایرا میں ہم نے گرو کیا ہے. پر جب آپ وہاں سے نکل کے اب اس ٹائم پہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور یہ میٹاورس کا دور ہے, جنریشن زی کا دور ہے, تو ہاؤ ڈو یو فیل گروئنگ اپ ان دس ایرا اینڈ ہاؤ ڈو یو کمپیئر اٹ ود دی 80s اینڈ 90s؟ ایکچولی اٹس کوائٹ ڈفرینٹ. آپ نے ایگزامپل جو ہیں وہ کچھ میوزک بینڈس کی بھی دی ہیں. ٹو بی ویری آنیسٹ, آج کل کا میوزک تو جو ہے, کوئی بھی شخص جس نے 90s کا پاکستان کا کلاسک میوزک سن رکھا ہے, اس کو آج کل کے میوزک کے ساتھ اس کو آج کل کا میوزک کا پسند آ جانا ایک بہت بڑی جو ہے وہ اچنبے کی بات ہی ہوتی ہے. اٹس اے سرپرائزنگ تھنگ. پاکستان میں کچھ لوگ ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی جو اوور آل ایک مزاج ہے وہ بہت زیادہ بدل گیا ہے. میٹاورس کی جو آپ نے بات کی ہے, میٹاورس از دا فیوچر. آج آپ دیکھیے NFTs کو دیکھ لیجئے, آپ ڈیجیٹل آرٹ کو دیکھ لیجئے, آپ ڈیجیٹل کرنسیز کو دیکھ لیجئے, ایون آپ ڈیجیٹل پوری کی پوری جو ایک ڈیجیٹل ورلڈ کریٹ کیا گیا ہے جس کے اندر لوگ اب باقاعدہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں. سو میٹاورس تو ایک ایسا فیوچر ہے کہ آپ اسے نظریں جو ہے وہ چرا نہیں سکتے ہیں. آپ مانیں یا نہ مانیں, آپ اس کو ایکسیپٹ کریں یا آپ اس کو ایکسیپٹ نہ کریں, دس از گوئنگ ٹو بی دا فیوچر آف دا ورلڈ. تو ہمیں جتنی جلدی ہم اپنے 80s 90s یا ایون جنریشن زی کی جو آپ بات کر رہی ہیں, ہم جتنی جلدی جو ہے وہ اس میٹاورس کی ٹیکنالوجی یا اس میٹاورس کی جو آنے والا فیوچر ہے اس کے اندر اپنی یہ ٹرانزیشن کا عمل مکمل کریں گے, میرے خیال میں ہمارے لیے اتنا ہی آسان ہوگا اس کو کیچ اپ کر پانا. وی آر آلریڈی لیٹ. ہم انفارچونیٹلی ابھی اس ٹیکنالوجی کو بھی ٹھیک طرح سے نہ اپنے لوگوں کو میسر کروا پائے ہیں اور نہ ہی اس کا ٹھیک طرح سے اس کو سود مند بنا پائے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ دوسرے ممالک نے پرانی کر کے پھینک دی ہے. تو میرے خیال میں ہمیں یہ حکومتی لیول پر بھی اور ایک انسٹیٹیوشنل, ایک معاشرتی سوسائٹل لیول پر بیٹھ کر اس چیز کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ واٹ از دا فیوچر ڈائریکشن دیٹ وی وانٹ ٹو گو ان. از اٹ امپورٹنٹ کہ یہاں پہ ایکسیپٹینس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ جب تک ایکسیپٹینس نہیں آئے گی تو ہم ان چیزوں کے اوپر تو بالکل دیکھیے, ایکسیپٹینس پہلا اسٹیپ ہے نا. آپ وہ کہتے ہیں کہ فرسٹ اسٹیپ ان سالونگ اے پرابلم از ریکگنائزنگ دیر از ون. جتنی دیر تک آپ ریکگنائز ہی نہیں کریں گے دیٹ دیر از اے پرابلم, آپ اس کو سالو کرنے کی طرف جا نہیں سکتے ہیں. ہمیں یہ چیز ایکسیپٹ کرنی ہوگی کہ یہ ہمارے ایشوز ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور یہ ان کا سولوشن ہے. اس کے سولوشن کی طرف جانے کے لیے ہمیں انہی ٹیکنالوجیز کا سہارا لینا ہے, کیونکہ فیوچر انہی ٹیکنالوجیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر آپ ان ٹیکنالوجیز کو ریزسٹ کرتے ہیں, آپ ان ٹیکنالوجیز کو سیکھتے نہیں ہیں, اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ہیں, تو انفارچونیٹلی جیسے ہم نے گزشتہ صدی میں جو ہے وہ دوسری قوموں کے پیچھے بھاگتے ہوئے ہی اپنا وقت ضائع کیا ہے, آنے والی صدی بھی اس سے کو بہت مختلف نہیں ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, ہم نے بیچ میں میوزیشینس کی بات کی تھی, تو ہو از یور فیوریٹ سنگر؟
Currently, I really like Ali Zafar. Ali I Zafar. really like his voice. That's very nice. اور اچھا عابد صاحب اس کے بعد ایک اور بالکل لائٹر موڈ پہ سوال ہے کہ ایک بیچلرز لائف ہوتی ہے اینڈ دین دیر از میرڈ لائف. سو ہاؤ ہیز یور لائف چینج آفٹر یور میرج؟ Quite drastically actually. بہت بڑی ایک تبدیلی آپ کی زندگی میں ہوتی ہے, اور اسپیسیفکلی جب آپ اپنی بیچلر لائف میں ہاسٹل لائف رہے ہوں تو ایک ہاسٹل لائف کا ایک الگ چارم ہوتا ہے, ایک بالکل الگ اس کی کچھ ڈائمینشنز ہوتی ہیں. آپ یو آر ایکچولی یوز ٹو اے سرٹن سینس آف فریڈم ان ہاسٹل لائف, جو کہ آپ عموماً شاید گھر پہ بھی اس طرح سے اس کو جو ہے وہ ایکسپیرینس نہیں کر سکتے ہیں. آئی ہیو بین اے ہاسٹلائڈ آل مائی لائف, تو میرے لیے یہ ایک بڑی ٹرانزیشن تھی, and I'm still learning to adjust with it, but obviously it's one of the most beautiful feelings as well. I've had alhamdulillah my first kid this year as well. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے لیے لرننگ ہے, رسپانسبلٹی یہ بہت بڑی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے ینگسٹرز کو اسپیسیفکلی اس چیز کے لیے شاید تیار اس طرح سے نہیں کرتے ہیں. وہ ایک جو چارم میڈیا کے تھرو ایک کریٹ کیا گیا ہے اس چیز کا, یا پھر جتنا ہم نے اوور ڈو کر دیا ہے اپنے ڈراماز میں, یا پھر یہ شادی 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 کی اس گردان کو, اس کے ساتھ جو ایک سینس آف رسپانسبلٹی جڑی ہوئی ہے شاید ہم نے اتنی توجہ اس پر نہیں دی ہے. سو کسی بھی ینگسٹر کے لیے, یا جب وہ اس ٹرانزیشن کی طرف جا رہا ہوتا ہے, اس نئی منزل کی طرف, ایک نئے سفر کی طرف جا رہا ہوتا ہے, تو میرے خیال میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا اس کو اندازہ نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں اس کے اوپر بھی ہمیں فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. یس, ویری امپورٹنٹ. تو اگر اوور آل جرنی کو ہم دیکھیں اس کی, تو بینگ اے بیچلر, دین اے ہسبینڈ اینڈ دین اے فادر, تو اب کس طرح سے فیل ہوتا ہے؟ I think it's been one of the most rewarding feelings, alhamdulillah, for me, and I am blessed to have had all of these opportunities in my life to experience all of these beautiful stages. اللہ کا بڑا لاکھ شکر ہے. اور میرے خیال میں ہر ایک جو آپ کی یہ اسٹیج آف لائف ہے, اس کے کچھ اپنی ڈائمینشنز ہیں, کچھ اپنی سینس آف رسپانسبلٹی آتی ہے اس کے ساتھ, اس کے کچھ اپنے پرکس آتے ہیں. جب آپ بیچلر ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو خود اپنے ہاتھ سے کرنی ہوتی ہیں. شادی ہونے کے بعد بہت ساری چیزیں آر ایکچولی سرو ٹو یو ان فرنٹ آف یو. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آئی تھنک ہر ایک اسٹیج آف جو لائف ہے اس کے ساتھ جڑی ہیں. اس کے کچھ اپنے ڈوز اینڈ ڈونٹس بھی ہیں, کچھ اپنے پروز اینڈ کونس بھی ہیں. بٹ الحمد للہ آئی ہیڈ مائی لٹل گرل, شی از آلموسٹ 7 months now, and to me so far in this life there has not been a better feeling. You're enjoying it. Alhamdulillah. That's very good. Do you have any regrets in life? Regrets, I used to have regrets, but I don't anymore, because میں نے کائنڈ آف ہارڈ وے آئی لرن کہ ان ریگریٹس کا کوئی فائدہ نہیں. اگر تو وہ ریگریٹ کرنے سے وہ چیز واپس آ جائے گی, یا پھر وہ ریگریٹس کرنے سے وہ چیز جو ہے وہ میں ٹھیک کر لوں گا پاسٹ میں جا کے, تو ایسا تو ممکن ہے نہیں. آئی ڈو لرن فرام مائی مسٹیکس, دیٹ از ون تھنگ دیٹ آئی ہیو لرنڈ اوور دا ایئرس, کہ میں اگر کوئی یہ غلطی کرتا ہوں تو میری یہ کوشش ضرور ہوتی ہے کہ اس غلطی کا احساس ہو جانے کے بعد میں اس غلطی کو دوبارہ نہ دہراؤں. اینڈ ٹو می دیٹ از گروتھ, ٹو می دیٹ از یور لرننگ, جو کہ آپ کے ساتھ ساری زندگی چلتی ہے. باقی ریگریٹس الحمدللہ دیر آر نو میجر ایشوز. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں کو ٹائم میں واپس جاؤں اور اس کو میں کو ریورس کروں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ جہاں پر بھی میں ہوں وہ شاید اپنی ان غلطیوں یا پھر ان ڈیسیژنس کی وجہ سے ہی ہوں جو میں نے کبھی کیے تھے. تو الحمدللہ آئی ایم ہیپی ود اٹ. اینڈ آئی تھنک یہ سیلف ریئلائزیشن بھی جو ہے اٹ از اے بلیسنگ اگر آپ کو ٹائم پہ ہو جائے. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا, یور لائف in a sentence, اگر آپ کو ایکسپلین کرنی اوور آل اپنی پوری لائف, it would be very difficult to two sentences کر sum it up in one sentence, but I think it's been an interesting journey, I would say, because there are so many new avenues, there are so many new things that I would still love to discover, and I still have them on my to do list. So it's been an amazing journey so far, I would say that. That's very nice, mashallah. اچھا, we have a segment this or that کے نام سے, so I'll give you 2 options, آپ نے اس میں سے ایک چوز کرنا ہے, اور ہو سکتا ہے میں آپ سے ریزن بھی کہیں پہ پوچھ لوں کہ why this. ٹھیک ہے, کامیڈی اور رومانس؟ Comedy all the way. Right. Beach or forest? Forest. I'm not that a beach person. I'm not that much a beach person. Very nice. Junoon or vital signs? Vital signs. Any day. I would chase vital signs any day. Vital Signs is one of the bands who will give you a song for every mood that you're in. This is so true. From Savli Soloni Si Mehbooba to Gori Glani and Gore Rang Ka Zamana, they've got it covered. Matlab, that Vital Signs my favorite too. Myra Khan or Humayma Malik? Oh, do I have to choose one? Myra Khan probably. Myra Khan probably. She, I think, is a better actress. Better actress. Yeah. Right. Teacher, being a teacher or being a student? That's a tough one. I think I love being a teacher,
because that's what I've always wanted to do with my life. But a teacher is a student. So if you're not a student, you cannot be a teacher. So you learn every day, even from your class that you're going to teach. وہاں پر اگر 50 بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ان سے کچھ نہ کچھ چیز سیکھ کر ہی نکلتے ہیں. تو الٹیمیٹلی اے ٹیچر از اے اسٹوڈنٹ. سو آئی تھنک ٹو می دیز آر جسٹ دا سیم تھنگس. Right. There's another tough question for you. Students of BS Media or students of BS TV? BS TV broadcasting and digital media every single day of my life, because یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جن کے ساتھ from their very first step till the end میرا جو ہے ایک بہت کلوز انٹریکشن رہا ہے. تو BS TV broadcasting all the way. That's very nice to hear. اچھا, there's another segment, one word segment, جو بھی لفظ سنتے ساتھ پہلا تھاٹ آپ کے مائنڈ میں آئے گا نا, you just have to tell me that. Okay. ٹھیک ہے, cluster head. Oh, tiresome, laborious. It's a very tiring job. I can understand that. Television 7, TV 7 semester. Television 7 semester, very talented. I have so many hopes with this class. Thank you so much. Lahore. First love. First love. اسی کے نیچے لکھا ہوا ہے پہلی محبت. لاہور This is a lie. لاہور میری زندگی کی پہلی محبت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. Right. Thank you so much. عابد صاحب, in the end I would just like to ask کہ کوئی بھی میسج آپ دینا چاہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو اور اوور آل ہماری جو جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کے لیے. میں اسٹوڈنٹس کے لیے ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا. میرے خیال میں آج کل وی ڈونٹ ایمفسائز اٹ انف. جہاں تک آپ کی ایک تو ایکڈیمکس ہیں, اس کے ساتھ ساتھ میں اسکل ڈیولپمنٹ کی اکثر کلاس میں بھی بات کرتا ہوں کہ آپ کی جو ایکڈیمکس ہیں, آپ کی جو تھیوری کا نالج آپ حاصل کریں, اس کے ساتھ جتنی دیر تک آپ کی اسکل ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی, آپ اس کو کمپلیمنٹ نہیں کر پائیں گے اپنے پریکٹیکل نالج کے ساتھ, یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو اسٹف, اتنی دیر تک وہ انکمپلیٹ رہے گی. لیکن ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, وہ ہے ٹو بی گڈ ہیومن بینگس. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ بہت زیادہ پڑھے لکھے, بہت زیادہ ٹیلنٹڈ, بہت زیادہ انرجیٹک اور بہت زیادہ کرزمیٹک لوگ جب برے انسان بننے پر آتے ہیں تو وہ معاشرے کی تباہی جو ہے وہ جس طرح کی لے کر آتے ہیں نا, وہ شاید کوئی ایک ان پڑھ آدمی نہیں لے کر آتا. سو اتنا ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ڈگری حاصل کر لی ہے یا پھر آپ کو بہت اچھی اسکل آ گئی ہے, آپ فائنینشیل کوئی گرو بن گئے ہیں, کوئی فائنینشیل میگنیٹ بن گئے ہیں اور آپ برے انسان ہیں. میرے خیال میں ہمیں اپنے ایتھکس کے اوپر کام کرنے کی, توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. انفارچونیٹلی ہمارے جو معاشرہ, جو ہماری ینگسٹرز کی ایک لاٹ آ رہی ہے, وہ مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے میں بہت کم توجہ اس پہ دیتے ہیں, بہت زیادہ ایک مٹیریلسٹک سوچ کے ساتھ. آئی ایم ناٹ اگینسٹ اٹ کہ آپ پیسن کے لیے جو ہے وہ کوئی کام سیکھیں اور پیسہ کمائیں, ضرور کمائیں, پیسہ وقت کی ضرورت ہے, لیکن یہ صرف آپ کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے زندگی کی. اگر آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں تو آپ ایک اچھے انجینئر, اچھے ڈاکٹر, اچھے سائنٹسٹ, اچھے اینکر پرسن, آپ کچھ بھی ہو جائیں, اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو یہ ساری کی ساری فیلڈز میں آپ برائی ہی پیدا کریں گے. تو میرے خیال میں ہمارے پاس ایسی بہت ساری ایگزامپلز بھی ہیں. میرے خیال میں ہمیں اپنے جو ایتھکس ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ اپنی اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کریں, بلکہ اپنی پرسنل گروتھ کے اوپر بھی کام کریں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہمارے لیے جو ریزن ٹو لیو ہے وہ کیا ہے. میرے خیال میں ہماری ینگسٹرز کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ عابد صاحب ہمارے شو پہ آنے کے لیے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ سب بھی اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے اور اس بات کو ضرور مائنڈ میں رکھیے کہ اپنے کریئر پہ فوکس کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ذات کے اوپر بھی فوکس کریں, کیونکہ جب تک آپ اچھے انسان نہیں ہوں گے اپنے معاشرے کے اندر بھی کوئی اچھائی پیدا نہیں کر سکتے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. امید کرتی ہوں اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.